بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ملک میں کرونا کی دوسری لہر ہے، اس کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ملک کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں جو مثبت کیسز آنے کی شرح ہے وہ مسلسل اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہماری قوم جو ہے وہ احتیاط کرنے پر بھی راضی نظر نہیں آ رہی، اور جس طرح پہلے مرحلے کے اندر ہم نے احتیاط بھی کی، ماسک بھی پہنا، لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ شاید ہم اس طریقے سے اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے، اور گزشتہ 2 دن کے دوران بہت سے قیمتی لوگ جو ہے ہم سے اس کرونا کی وبا کا شکار ہو کے بچھڑ گئے۔ آج پہلا موضوع ہم یہی رکھیں گے اور اس میں عوام سے بھی اپیل کریں گے کہ خدا را اس کے اوپر سنجیدگی سے اس کو عمل کریں، ایس او پیز کے اوپر۔ ساتھ ہی ایک بہت امپورٹنٹ جو واقعہ ہوا گزشتہ دنوں ایران کے اندر کہ ان کے ایک نیوکلیر سائنٹسٹ کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور آج خبر یہ آئی کہ عراق کے اندر ایک اور ایرانی اعلیٰ جو شخصیت تھی اس کو قتل کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ایک آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے کیا مضمرات ہوں گے؟ اور ساتھ ہی ایک اور اہم واقعہ ہے آج دبال پور میں کہ وہاں پہ ایک سویٹ ہوم کو بند کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے، جس پہ مقامی لوگ اور جو وہاں کے جو اہل علاقہ ہیں وہ شدید سراپا احتجاج ہیں، اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ خدا را اس ظلم کو جو ہے روکا جائے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب کرونا کے حوالے سے ہم ایس او پیز کا ذکر کرتے ہیں بار بار اپنے پروگراموں میں بھی، جیسے پہلی لہر کے دوران پورا میڈیا نے اپنا ایک رول ادا کیا تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلیں باقیوں کو تو چھوڑ دیں، میڈیا بھی اس محاذ کے اوپر تھوڑا سا جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ حکومت اس کو سیریس نہیں لے رہی تھی اور میڈیا نے سیریس لیا تھا، اپوزیشن اس کو سیریس نہیں لے رہی تھی، میڈیا نے سیریس لیا تھا۔ صرف 2 گروہ تھے، بلکہ میں اب 3 کہہ دیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹرز، اور ڈاکٹر اس لیے سیریس لے رہے تھے کہ ڈاکٹر اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے تھے۔ سب سے پہلا جو شہادت ہوئی ہے کرونا وائرس کی، نوجوان ڈاکٹر صاحب جو تھے الخدمت والے، ان کی ہوئی تھی، اور ایک گلگت میں نوجوان ڈاکٹر تھا، اس کے بعد کراچی میں عبدالقادر صاحب کی ہوئی تھی، اور تیسرا وہ فلانتھروپسٹ گروپ کہ جو اس کرونا کے اندر باہر نکل آئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ جا کے لوگوں کو راشن بانٹنا شروع کیا۔ کسی طور پر نہ حکومت نے کو پلان کیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اگر مسائل پیدا ہو جائے تو کیا ہونا ہے، یہ ہر بندہ جو ہے اپنے حساب سے چل رہا تھا۔ حکومتوں کی لڑائی پہلی دفعہ میں نے دیکھی تھی اس ایشو کے اوپر۔ ایک کہہ رہا تھا اللہ کا نام ہے، سیاست کرتے رہیں گے، ہاتھ باندھتا ہوں، یہ ہے وہ، دوسرا کہہ رہا تھا یہ سیاست اس پہ کر رہا ہے، تیسرا کہہ رہا تھا یہ کر رہا ہے وہ، بلاول کہہ رہا تھا یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم از کم ان 3 گروپوں کی سنجیدگی کی وجہ سے اس ملک پہ پر کرم کیا۔ میں اگر کبھی اپنی پوری زندگی کے میڈیا کو کوئی پازیٹیو رول سمجھتا ہوں تو صرف کرونا کے وقت تھا۔ یعنی کوئی ایسا شخص نہیں تھا، خواہ وہ عمران خان کا حمایتی تھا یا نہیں تھا، خواہ وہ اپوزیشن کا حمایتی، جس نے اس سیریسنس کے اوپر لوگوں کو اجاگر نہیں کیا، جھنجھوڑا نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ جو کہ عمران خان کو پرٹیکولر سمجھتے تھے کہ یہ بہت ٹھیک آدمی جا رہا ہے، انہوں نے عمران خان کو کہا کہ آپ کی پالیسی غلط ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب ہم ریلیکس ہو گئے۔ ہمارے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ شیر آیا والی بات ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کرونا کا تم نے لڑایا ہوا تھا، کیونکہ اس کے ہوا یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں فرسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اعتبار نہیں کیا تھا۔ یہ ہے ہی کچھ نہیں، یہ سازش ہے، یہ امریکیوں کی سازش ہے، یہ یہودیوں نے پھیلایا ہے، یہ فلاں ہے، ابھی دیکھنا کیا ہو جائے گا، اور بل گیٹس کی ایک بہت زیادہ اس کو اردو چپ لگا دی جائے گی، ویکسین آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور ہم اس وقت چیختے تھے کہ بھائی اگر کانسپریسی تھیوری کی بات کرنی ہوتی تو میری عمر گزری ہے بھائی اسی چکروں۔ مجھے تو لوگ کہتے ہیں کانسپریسی تھیوری سے، ویکیپیڈیا والا، تو میں نہ بتاتا کہ کانسپریسی کدھر سے آئے گی، کم از کم مجھے تو موقع ملا تھا، میں تو اور زیادہ کہتا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بنیاد صاحب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نشانی کی طرف بھیجا۔ اب آپ کو پتہ ہے لاہور شہر سنسان نظر آتا تھا، بالکل، یعنی لوگ نکلتے نہیں تھے۔ اب پھر تھوڑی سی کیفیت ایسی شروع ہو گئی ہے۔ کب شروع ہوئی ہے؟ موت آنا شروع ہوئی ہے، نظر آنا شروع ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ مسجد کے مولویوں نے بھی یہ طے کر لیا تھا باقاعدہ کہ نہیں، 1-6 فٹ کے اوپر آج ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ عمل مسجدوں میں آج بھی ہو رہا ہے کمپیریٹیولی کسی اور جگہ۔ میں آپ کو بتاؤں عثمان صاحب، آپ کو صبح عبدالقادر حسن صاحب کا جنازہ ہم نے پڑھا ہے۔
لوگ تھے ظاہر بات ہے، اور اس کے اندر سے ہی گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا صورتحال. ہر بندے نے ماسک لگایا ہوا تھا. اور شام کو حسن وسیم افضل صاحب، ان کا میں نے جنازہ پڑھا. ظاہر بات ہے میرے دو طرح کے رشتے بنتے ہیں، ایک بیوروکریسی کا، ایک یہ ہوا. یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے وہ پورے کا پورا سر پیلس والا اسکینڈل نکالا تھا، سیف الرحمان والا سارا کچھ. اور یہ بیسیکلی نیب کے اس کے سربراہ تھے، احتساب سیل کے. بعد میں بھی اس کے بھی بنا ہے. اس کے بعد یہ وہاں جا کے بعد میں بھی اس کے انچارج ہیں، ہوم سیکٹری بھی رہے، ہوم سیکٹری بھی رہے، سیکٹری صحت بھی رہے. اور اس کی ان کو نقصان یہ ہوا کہ اس بندے کو 22 گریڈ میں پروموٹ نہیں کیا تھا. حالانکہ ان کے ریٹائر ہونے میں صرف 4 دن پہلے سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا یہ کر دو. تو سپریم کورٹ کا اتنا زرداری نے ذاتی طور پہ لیا تھا کہ زرداری نے اس بندے کو وہ پروموٹ نہیں کیا. 21 گریڈ میں ان کی مسز جو تھی وہ فرخندہ وسیم افضل، وہ پروموٹ ہو گئی. شیگان شریف ہمارے ایک بہت سول سروس کے لوگ تھے، وہ اس میں گئے. ان کا ایک دن پہلے جنازہ ہوا. وہ آج میں دیکھ رہا تھا، یہ قبر ان کی، یہ قبر ان کی. ڈاکٹر ضیاء اللہ وہ ہے کہ میری والدہ جو تھی، ہم بے فکر ہوتے تھے کہ جب ڈاکٹر ضیاء اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس ہم چلے جائیں گے. اتنا نفیس ترین آدمی، اتنی شاندار، مطلب وہ اس نے کبھی زندگی کے اندر بیونڈ جی پی جنرل پریکٹیشنر تھا، لیکن اس کو پوری ہیومن باڈی کا پتا. لاس کورونا کا لاس ہے، کتنا بڑا لاس ہے، کیونکہ وہ بندہ ولنریبل ہے آپ کے سامنے. پھر میرے ایک پڑوس میں ڈاکٹر شوکت صاحب تھے، وہ ہمارے ساتھ، میں ہاسپٹل میں ان کو وینٹیلیٹر نہیں مل سکا، خود ڈاکٹر کو نہیں مل سکا. یہ ہے سیریسنس. اور اس سیریسنس کے اوپر آج یا فضل الرحمان پر باتیں کرتا ہے یا شبلی فراد باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے تمہارا یہ ہو گیا، وہ تمہارا یہ ہو گیا. مجھے آج کو اس کا بڑی اچھی لگا، شام نے بڑی اچھی بات کی. اس نے بڑی اچھا نوجوان دوست بھی ہمارا، اس نے کہا اگر آپ یہ پلان کر رہے ہو کہ ہم جلسے کریں گے، ان جلسوں سے کرونا ہوگا، اس کرونا سے پھر آپ لاک ڈاؤن پہ آئیں گے، اور لاک ڈاؤن سے اکانومی خراب ہوگی، تو پھر عمران خان جو ہے اس کی گورنمنٹ جو ہے پھر خرابی میں چلی جائے گی، اور اپوزیشن کے بلے بلے ہو جائیں گے. تو اس سے زیادہ کرمنل سوچ نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ 4 بندے اپنے کر کے اور اس طرح کر کے اب ان کا باری آ گئی ہے تو یہ کر دیں، کنسنسس پہ آپ نہ عمران خان کو بٹھانا پہ آتا ہے نہ یہ آتے ہیں. اس میں سب نقصان عام آدمی کا ہو رہا ہے. یعنی آج ساری ایڈمنسٹریشن وہاں جمع تھی، جتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں ہمارے، وہ کہہ رہے تھے، ایک بڑا تلخ بات کہہ رہے تھے. اس نے کہا حسن وسیم افضل کا دنیا کو پتہ چل گیا، ضیاء اللہ کا تو دنیا کو پتہ چل گیا، قادر حسن صاحب کا بھی پتہ چل گیا، وہ جو محسن تھے ایک 5th کا، ان کا بھی پتہ چل گیا، عادل کیا نام ہے ایم کیو ایم والے جو سے عادل صدیق، اس کا پتہ چل گیا. جو روٹین میں عام آدمی مر رہا ہے، جس کو کہتا ہے یار اللہ لے گیا، اس کا کسی کو نہیں پتا. عثمان صاحب کاؤنٹ میں نہیں ہے. میں اسپتال کے 2-3 ڈاکٹرز کو میں بات کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ آتے ہیں، کیونکہ اب کہتے یہ ہیں کہ کرونا کی سمٹمز کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس کو پتا چل گیا کہ اٹیک ہوتا ہے، لوگ یہ کرتے ہیں. ہر طرح دنیا میں کون سی چیز ہم نے استعمال نہیں، لوگوں نے تو آدھا کلو ہلدی روز کی کھائی ہے، اس طرح کے لوگ بھی تھے. ظاہر بات ہے اس بیماری میں کون نہیں کرتا. تو ہوتا یہ ہے کہ وائرس جو ہے وہ اپنے بیہیو کرتا ہے بڑا عجیب طریقے. پہلی بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر وہ پنک اس کی اپیرنس ہوتی ہے تو وہ گرین ہو جاتا ہے یا بلو ہو جاتا ہے، شکلیں پھر رنگ بدلتا ہے، پھر شکلیں بدلتا ہے، میٹیٹ ہوتا رہتا ہے سارا کچھ. اس کو اندازہ ہو گیا. اب وہ اس نے اپنا ہائبرنیشن پیریڈ بڑھا دیا ہے. پہلے وہ کرتا تھا کہ ہفتہ ایک چھپا بیٹھا رہتا تھا، اپنا کام کرتا رہتا تھا، سیل ڈوین کرتا رہتا تھا، اچانک باہر آتا تھا. اب وہ 15-20 دن کے بعد آتا ہے. جب وہ 15-20 دن کے بعد آتا ہے تو آدھا پھیپڑا آپ کا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. اور کرونا کے وائرس سے پھیپڑا اگر ڈیمیج ہو گیا ہے تو آپ پوری زندگی آدھے پھیپڑے کے ساتھ زندہ رہو گے. وہ آپ کا پھیپڑا ڈیمیج ہو گیا، اس کے بعد آپ کو وینٹیلیٹر تک جانے میں 15-20 منٹ میں آپ پہنچیں، اور اس کے بعد 2-1 گھنٹے ایسے ہی ہوا ہے. لوگ 3-3 گھنٹے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی آ گئی، 4 گھنٹے. تو اپیل صرف یہ ہے اپوزیشن والوں سے بھی، باقی لوگوں سے بھی. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ایک پولیٹیشین کا سیاست ڈسکس کر رہا تھا کہ جی ہمارا رائٹ ہے. او بھائی، رائٹ آف لائف سب سے امپورٹنٹ. انسان، یہ 22 کروڑ انسان ہیں، ان 22، اور اگر آپ کا قد بلند ہوگا، میرا تو نہیں ہوگا. تو اس سے ذمہ داری تو پھر حکومت بھی ہے نا کہ آئے مذاکرات کی دعوت دے، بیٹھے ٹیبل پہ. آپ مجھے دیکھیں، کیوں پرولونگ کر رہے ہیں؟ انتظار کس چیز کا ہے؟ میرا تھوڑا بہت سافٹ کارنر عمران خان صاحب تھا نا.
میرے پورے 4 سال 5 سال کے پروگرام نکال لے, اگر کسی جگہ میں نے عمران خان کی بیشنگ کی ہے تو کرونا پہ کی, اور میں نے یہاں تک کہا ہے کہ انکمپیٹنٹ آدمی ہے اس مسئلے کے اندر, ہینڈل ہی نہیں کر سکتا رہا, آپ بھی نہیں کر رہا. کہ اپوزیشن جلسے نہ کرے تو اب بیٹھے مذاکرات کی میز پہ کس نے بٹھانا ہے؟ ہاں یہ تو عمران خان, ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اگر اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ یہ کرونا پھیلے تو بیٹھے میز پہ. اگر عمران خان سے یہ توقع ہوتی کہ وہ اس ملک کے اندر رفٹ کی بجائے کنسنسس کی سیاست کرتا, تو ہم یہ 2 لوگ ایسے ہیں نا کہ جنہوں نے پوری زندگی یہ رفٹ کی سیاست کی, لیکن بھٹو سنبھل گیا تھا وزیر اعظم بننے کے بعد. بھٹو نے, جس وقت آپ کو پتا ہے گول میز کانفرنس جب ایوب نے بلائی تھی تو بھٹو واز دی اونلی پرسن جس نے بائیکاٹ کیا تھا. شیخ مجیب آ گیا تھا, بھٹو نہیں گیا تھا. لیکن جب وہ وزیر اعظم بن گیا اس نے کہا نہیں, ولی خان کو بھی بلاؤ, اس کو بھی بلاؤ, یہ بلاؤ, کنسنسس کا کانسٹیٹیوشن دو, فلاں. عمران خان نہیں سنبھلا. تو کون سمجھائے گا کون؟ سر میں تو ضرور سمجھاتے ہیں, ہمارے بس میں ہوتا تو ہم سمجھا, بٹھائے گا کون؟ ہم تو دعا بھی کرتے ہیں. میں تو قسم سے صبح میں صاحب سے میں دعا کر رہا تھا, میں نے کہا یا اللہ اور کچھ نہیں نا, موت نہ دے لیکن ذائقہ تھوڑا تھوڑا چکھا دے کرونے کا, تاکہ پتہ چلے کہ کس پین سے لوگ گزرتے ہیں. چلیں جی, یہاں بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں اور کچھ ذکر کریں گے جو عالمی سطح پر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کا.